ویلکم ایوری ون، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو اسٹوری ہے وہ ہمیں بھیجی ہے خیر النساء نے۔ میرا بچپن بہت پیارا گزرا، امی ابو اور چھوٹا بھائی، ایک چھوٹی سی فیملی۔ تھوڑا وقت گزرا تھا تو میرے رشتے آنے لگے، جیسے ہر لڑکی کے رشتے آتے ہیں۔ کچھ رشتے ابو کو سمجھ میں نہیں آتے تھے اور کچھ کو ہم سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ ہمارے خاندان میں ایک رشتہ کرانے والی خالہ تھیں۔ وہ ہماری سگی خالہ نہیں تھیں، وہ بس رشتے کراتی تھیں اور نام کی خالہ تھیں۔ وہ ایک دن ہمارے گھر آئیں اپنی نند کے بیٹے کا رشتہ لے کے۔ وہ لڑکا امریکہ میں رہتا تھا، بہت ساری خوبیاں بتائیں، بہت تعریفیں کریں، لیکن میرے والد نے منع کر دیا کہ اتنی دور کون بھیجے گا اپنی لڑکی کو، نہ جان نہ پہچان، اور میں اکیلی، اور ہمارا تو کوئی رشتہ دار بھی یہاں امریکہ میں نہیں تھا۔ وہ روز ہمارے گھر آتی اور کسی نہ کسی بہانے سے اپنے نند کے بیٹے کی تعریفیں کرتی اور رشتے کی بات کرتی۔ ایک دن تو انہوں نے میرے والد کو راضی ہی کر لیا کہ وہ لڑکے کی اور اس کے خاندان کی گارنٹی دیتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی نند کا ہی لڑکا ہے۔ لڑکا بہت اچھا، خوش مزاج، خوش عقل، پڑھا لکھا ہے، خاندان بھی بہت اچھا ہے، کسی قسم کی تمہاری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے والد بہت سوچنے کے بعد اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے لڑکے کا نام بلال بتایا تھا اور کہا کہ لڑکا آیا ہوا ہے، اچھا ہے، ہم مل بھی لیں گے اور بات چیت بھی ہو جائے گی۔ اگر رشتہ اچھا لگے تو ہاں کر دینا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ 2 دن کے بعد بلال اور اس کی والدہ ہمارے گھر آئے خالہ کے ساتھ۔ میں صرف بلال کی والدہ کے ہی سامنے گئی۔ ان کو میں بہت اچھی لگی اور پسند آئی۔ وہاں دوسرے کمرے میں میرے والد بلال سے باتیں کر رہے تھے، اس کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے اپنے والد کو اپنی والدہ سے بات کرتے ہوئے سنا، جو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بلال خاصا اچھا لگا ہے، سمجھدار بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے۔ ان کو اس رشتے میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا۔ اگلے ہی دن خالہ کا فون آیا اور انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ بلال کی امی کو میں بہت پسند آئی ہوں اور ان کی طرف سے یہ رشتہ منظور ہے۔ اور انہوں نے ابو سے پوچھا کہ کیا آپ کو منظور ہے، تو ابو نے بھی کہا کہ ہاں مجھے بھی رشتہ اچھا لگا ہے، ہماری طرف سے بھی منظور ہے۔ جس پر خالہ نے کہا کہ وہ کل ہی بلال کی امی کو لے کے ہمارے گھر دوبارہ آئیں گی اور باقی کی باتیں وہیں پر طے کر لیں گے۔ اگلے روز جب بلال کی امی آئیں اور انہوں نے میرے والد سے بات کی تو انہوں نے منگنی کی جگہ ڈائریکٹ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے ابو گھبرا گئے کہ اتنی جلدی کیسے نکاح کر سکتے ہیں، جس پر بلال کی امی نے کہا کہ بلال زیادہ وقت تک یہاں نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ نکاح ہو جائے تاکہ بعد میں وہ اپنی بیوی کو لینے آئے تو آپ دھوم دھام سے شادی کر لیجیے گا۔ میرے والد مان گئے اور 15 دن کے اندر ہمارا نکاح بھی ہو گیا۔ میں نے پہلی بار بلال کو نکاح کے بعد ہی دیکھا تھا۔ اچھی شکل صورت کا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے میرے لیے، یا شاید میرے لیے یہ سب بہت جلدی تھا تو اسی لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نکاح والے دن بھی بلال کی اور میری زیادہ بات نہیں ہوئی اور اگلے دن اس کی فلائٹ تھی اور وہ واپس چلا گیا۔ نکاح کے پورے 1 سال کے درمیان میری اور بلال کی ہفتے میں صرف ایک دفعہ بات ہوتی تھی، وہ بھی بہت فارملی۔ مجھے بلال سے بات کر کے ہمیشہ پریشانی ہی رہتی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بات کروں۔ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا کہ کچھ صحیح نہیں ہے۔ میں اپنی باتیں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، کزنس وغیرہ سے بھی نہیں، کیونکہ خاندان میں تھوڑے مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ 2 سال بعد میرا ویزا آ گیا، ہم لوگ بہت خوش تھے، میرے والدین بھی بہت خوش تھے۔ پھر بلال نے فون کیا اور مجھے بتایا کہ وہ مجھے لینے نہیں آ سکتا، مجھے خود آنا پڑے گا، وہ صرف ٹکٹ بھیج دے گا۔ یہ سن کے تو میں اور میرے گھر والے گھبرا ہی گئے کہ اتنی دور کیسے سفر کیا جائے گا، وہ بھی اکیلے۔ میرے والد نے بلال کی امی سے بھی بات کری، پر انہوں نے تو یہ ظاہر کیا جیسے کراچی سے حیدرآباد تک کا سفر ہے جو کٹ جائے گا۔ میری ساس کو کوئی پریشانی یا فکر نہیں تھی، فکر تو میرے گھر والوں کو تھی کہ میں اکیلی کیسے سفر کروں گی۔ خیر، اللہ کے سہارے میں نے سفر کر ہی لیا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی دور سفر کر رہی تھی، تھوڑی خوش بھی تھی اور تھوڑی خوفزدہ بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ میں اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں، اور خوفزدہ اس لیے تھی کہ ایک بالکل نیا ماحول، نئی جگہ ہوگی۔ خیر، میں خیریت سے پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پہ بلال مجھے لینے آیا، میں اس کے ساتھ گھر چلی گئی۔ کوئی خاص استقبال بھی نہیں تھا، اس نے مجھے بازار سے کھانا لا دیا۔ تھوڑا ٹائم بعد میں گھر میں ایڈجسٹ ہونے لگی۔
کچھ دنوں کے بعد ہی بلال نے مجھ سے نوکری کرنے کو کہا کہ تم نوکری کر لو۔ میں نے کہا ایسے کیسے نوکری کر لو؟ تو بلال نے مجھ سے کہا کہ میرے اوپر بہت قرضہ ہے، ہم دونوں مل کے کمائیں گے۔ میں نے کہا تم نے اتنا پیسہ کہاں لگایا؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجے، ان کا گھر بنوایا، اپنی بہنوں کی شادی کروائی، ان سب میں میرے اوپر کافی قرضہ چڑھا ہوا ہے۔ تم تو میری بیوی ہو، میرا ساتھ دو گی ان سب چیزوں میں۔ میں پڑھی لکھی تھی تو میں نے بلال کا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکری شروع کر دی۔ نوکری کرتے ہوئے مجھے تھوڑا ٹائم ہی گزرا تھا کہ بلال نے اپنی نوکری چھوڑ دی۔ بلال گھر میں رہنے لگا اور میں نوکری کرنے لگی۔ میں صبح جاتی، شام میں آتی، پھر شام میں گھر کے کام کرتی۔ میری زندگی صرف اسی میں گزر رہی تھی۔ بلال میرے ساتھ کوئی کام نہیں کرواتا تھا اور میرے ہی پیسے وہ اپنے گھر بھیجتا تھا۔ جب میں اس سے کچھ کہتی تو وہ مجھ سے بہت لڑنے لگتا تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی، صبح سے رات تک میں صرف کام کرتی تھی اور روزانہ میری اور بلال کی کسی نہ کسی بات پر بہت لڑائی ہوتی تھی۔ ایک دن میری اور بلال کی بہت لڑائی ہو رہی تھی۔ ہماری لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بلال نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور مجھے مارنے لگا۔ اس دن بلال نے مجھے بہت مارا۔ میں نے پہلی دفعہ بلال کا یہ روپ دیکھا تھا۔ میں تو بہت صدمے میں آ گئی تھی۔ اسی ہاتھا پائی میں بلال کے منہ سے نکلا کہ وہ مجھے یہاں صرف نوکری کروانے کے لیے ہی لے کر آیا ہے۔ اس وقت میرا دل بہت ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں تو اپنا گھر بنانے کے لیے نوکری کر رہی تھی، پر یہ آدمی مجھے کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اور میں اس کی مار بھی کھا رہی ہوں۔ اس ٹائم بلال مجھے بہت گالیاں بک رہا تھا اور اپنی بیلٹ نکال رہا تھا مجھے اور مارنے کے لیے۔ میں نے بلال کو دھکا دیا اور دوسرے کمرے میں جا کے بند ہو گئی اور پولیس کو کال کر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ پولیس کے آتے ہی میں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ میرے منہ پہ نشان اور منہ پہ خون نکل رہا تھا۔ پولیس بلال کو لے گئی۔ میں نے بلال کے دوست کی بیوی کو فون کیا، وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ وہ لوگ مجھے لینے آ گئے۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں جاتے ہی میں نے سب سے پہلے فون اپنے ابو کو کرا اور ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میرے ابو بہت روئے، میں بھی ان کے ساتھ مل کے بہت روئی، لیکن بس پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بلال کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر میں نے بلال کو ایک موقع اور دیا تو پھر وہ یہی کرے گا اور اس سے زیادہ بدتر کرے گا۔ بس یہ سوچ کر میں نے اپنا ذہن پکا کر لیا اور بلال سے خلا لی۔ کیس میرا تھوڑا زیادہ لمبا چلا لیکن جیت میری ہی ہوئی۔ جج نے بلال کو مجھ سے کافی دور رہنے کا حکم بھی دیا۔ یہاں کا قانون بہت سخت ہے، اس لیے بلال کو بھی ماننا پڑا۔ ڈیورس کے بعد بلال دوسرے شہر چلا گیا اور میں اپنی جاب کرتی رہی۔ لائف تھوڑی مشکل رہی، میں نے تھوڑی اسٹرگل بھی کری۔ پھر کچھ سال بعد میں نے اپنے والدین کو اور چھوٹے بھائی کو بھی اپنے پاس ہی بلا لیا۔ آج میرے گھر والے میرے ساتھ رہتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتا ہے۔ اب میرا ذہن بھی سکون میں ہے اور میں ذہنی طور پر سکون اور مطمئن سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش بھی ہوں۔ سو فرینڈ، یہ تھی آج کی اسٹوری جو ہمیں بھیجی تھی خیرالنساء نے۔ امید کرتے ہیں آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اسٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا میرا چینل۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔